کیا مسائل آ رہے ہیں؟ یہ ہم ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور اختلاف ہونے چاہیے، ہر بندہ اپنا اختلاف رائے رکھے اور کنسنسس سے ہم فیصلے کرتے ہیں، اور پارٹی میں کبھی آپ لوگوں کو نہیں دباتے کہ وہ بولے نہیں اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرے آپ کے خلاف۔ ہمارے سارے ورکر سپورٹر اور کور کمیٹی کو اجازت ہے وہ جس بھی چاہے تنقید کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن جب ہم ایز اے پارٹی فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کو سب فالو کرتے ہیں اور ہم اس کو شیر افضل مرمت صاحب کا جو نام ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی میں لوگ ہیں، کوئی کسی نے نام نہیں نکالا، ہم نے ایڈیشنل نام دیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا سیاسی لوگ شامل کیے گئے نہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نا فیسیلیٹیشن ہو جائے، اس لیے کہا گوہر صاحب رانا ثناء اللہ نے کہا ہے محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اس نے یہ کہا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنے۔ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے امپارشل نہیں ہے، وہ کیئر ٹیکر نہیں ہے بلکہ ایک پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن تھی، یہ وہی ایکسٹینشن تھی جو ایک پی ڈی ایم کو لے کے آئے تھے، وہی لوگ اس کو بھی لے کے آئے تھے اور وہی لوگ چلا رہے ہیں۔ ارے سر 2 دفعہ جلسہ پوسٹ پون کیا گیا ہے، آپ ملتوی کر لیا گیا ہے، اب کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں وہ مختلف وجوہات تھی، 23 تاریخ کو ہمارا جلسہ ہونا تھا، 23 تاریخ کو ہم نے کہا کیونکہ پاکستان ڈے ہے اور اس پہ سارا کچھ بند ہوگا تو ہم اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ 30 تاریخ کو پھر NOC نہیں ملے اور ہائی کورٹ نے جب اجازت دی تو 6 تاریخ کے لیے اجازت دی، 6 تاریخ کو پھر 27واں رمضان ہوگا، لوگ عبادت میں بزی ہوں گے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو کون سی ڈیٹ اب کوئی اب عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی ہماری ریاسی بھی باقی پارٹیوں کے ساتھ ایک الائنس سا بننے جا رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اب ہمارا ہوگا تو سارا جلسہ اگر کریں گے گور صاحب بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی الائنس بنانے کے لیے، کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھو ان سے پہلے رابطے ہوئے تھے، اب دوبارہ رابطہ کریں، لیکن کل جب ہماری ملاقات تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نہیں تھی، اس میں جماعت اسلامی تھی، اختر مینگل صاحب کی تھی، BNP والے تھی، بلوچستان نیشنل پارٹی تھی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی تھی، جماعت اسلامی والے تھے، لیاقت بلوچ صاحب آئے تھے، تو یہ ہمارا کل کی پہلی میٹنگ۔ اچھا سر، آپ کے کچھ رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں، لیکن جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر منصور علی شاہ بھی شامل تھے، تو ان کو بھی الگ ہونا چاہیے۔ ہم نے الگ ہونے کا کسی کو نہیں کہا کہ کوئی اس میں سے الگ ہو جائے، لیکن ہم یہ ضرور مطالبہ لیکن کرتے آپ پارٹی ہیں فل کورٹ بنے، اور فل کورٹ اس لیے بنے کہ عدلیہ کی آزادی کی جب پہلے کیسز آئے ہیں وہ فل کورٹ میں سنیں، تو یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک پیورلی جوڈیشری کا مسئلہ ہے اور جوڈیشری اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھے، ادروائز ہم اس کیس کے وکٹم رہے۔ جج صاحبان نے جتنے بھی انہوں نے ایونٹس بتائے اور ٹائم لائن دی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، وہ ایک ہی قسم کے کیسز تھے۔ جج صاحبان نے کہا کہ پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، یہ کرایہ داری والے کیسز میں اور بیلوں والے میٹر میں نہیں ہوا ہے، بٹ پولیٹیکل کنسیکوینسز جو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں، کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا اپنا رائے ہے، پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں کہا۔ رات کو جو گرینڈ الائنس آپ کا ہوا ہے اس میں کن امور پر آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا یہ جو مینڈیٹ چوری والی بات ہوئی ہے یا الیکشن چوری جو ہوئے ہیں پورے کے پورے؟ الیکشن چوری یا مینڈیٹ چوری والے یہ ایک ہی بات ہے، اسی پہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی کہ نا عدلیہ میں انٹرفیئرنس نہ ہو اور عوامی طاقت کا اس طرح مظاہرہ ہو کہ جی جو پارلیمان فیصلے کرتی ہے وہی ہو۔ سر آپ جو دھرنا دیں گے اس کے بعد حکومتی اراکین کو یا حکومتی اتحاد کو دو ڈبل اکثریت مل گئی ہے، 2/3 نئی پارٹی پوزیشن میں، اب جو بھی قانون جیسے چیف جسٹس کی مدت میں بڑھائی جا رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ 2/3 کا فائدہ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے یار۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ان کے پاس 2/3 نہیں ہونے چاہیے، وہ ہماری سپریم کورٹ میں ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن انہیں نہیں کہہ سکے 2/3 اکثریت آ بھی جاتی ہے اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن امینڈ کرنے کی بھی اجازت ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں اپنی ذاتی مفادات کے بل بوتے اور کسی کو فائدہ پرسن واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترامیم نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھو جب ہم نے ترمیم کی ہے کسی ایک بندے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ملک، قوم اور جمہوریت کا نقصان ہوا ہے، اس لیے اگر کرنا بھی ہے تو زیادہ تر ملک اور قوم اور کی جو جائز بات ہے اس کے لیے ترمیم۔ سر نشستوں کا معاملہ ہے، آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے تو کیا آپ یہ مطالبہ کریں گے، کیونکہ کچھ آپ کے جو وہ ہیں لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ جو ہمارا مخصوص نشستوں والا معاملہ یہ نہ سنیں، تو کیا آپ دیکھیں جو بھی سنتا ہے جج صاحبان جو بھی سنتے ہیں وہ سنیں، ہم نے کسی ایک جج کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نہ سنیں،
आइन के मुताबिक जो जज साहबान बैठेंगे वो उसका फैसला करे आइन के मुताबिक, एक आइनी मसला। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी करवाए। ये तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, चीफ मिनिस्टर के हो रहे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो रहे थे, उस वक्त खड़े होकर पहले दिन मैंने पॉइंट आउट किया था स्पीकर के सामने कि इस इलेक्शन को आप रोकिए, और हमने मिसालें भी दी थी कि बाकी दुनिया में भी इलेक्शन ऐसे रुके, तो उन्होंने कहा था नहीं इलेक्शन विल प्रोसीड। तो वो उस वक्त कराए, तो अभी आपने KPK में क्यों नहीं कराए? सर कल खान साहब ने बुशरा बीबी पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं सर, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? वो कल हम उनसे जिक्र किया हुआ है, हमने उसका जिक्र ज़रूर किया हुआ है। सर PTI सो मोटो का कह रही थी, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे हैरानगी होती है जब वकला कहते हैं कि सो मोटो ले। आप एक वकील भी हैं और चेयरमैन भी हैं पार्टी के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी सो मोटो लेते रही है और इस मसले में भी सो मोटो की इसलिए रिक्वेस्ट थी कि अगर जज साहिबान की लेटर आपके पास आया तो या तो आप उसको पिटीशन समझें और जज साहिबान पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी खुद पिटीशन फाइल कर दी थी और जजेस ने पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जज साहिबान ने खुद पिटीशनें फाइल की हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि ये एक सिंगल मेंबर कमीशन का काम नहीं है। सिंगल मेंबर कमीशन के साथ मैक्सिमम इख्तियारात होते हैं सिविल जज बराबर। तो 6 जज साहिबान सर्विंग हाई कोर्ट की कंप्लेंट फाइल करें तो आप सिविल जज को भेजें, ये तो नामुनासिब था। इसलिए ये मुतालबा था कि आप सो मोटो ले लें और सुप्रीम कोर्ट खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी किस्म का केस पहले भी तो सुना है, तो इसलिए ये मुनासिब था कि सो मोटो। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।